إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق اس کو خوشی منانے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے، اور اگر وہ غم میں مبتلا ہو تو اس کو بھی سکھا دیا کہ تو نے یہ اعمال کرنے ہیں۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے کہ جب اسے خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اسے غم ملتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں معاملوں میں خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، غم ملے تو صبر کرتا ہے۔ مومن کے لیے دونوں معاملوں میں اللہ نے اجر ہی اجر رکھا ہے۔
ہمارا جو آج کا موضوع ہے کچھ عیادت کے بارے میں، اور بقیہ جمعہ جو ہے وہ ہمارے فوت شدہ پیارے جو ہیں ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے عزیز، ہمارے اقربا، بہن بھائیوں میں سے، والدین میں سے، تو ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں یا ایسے ہی ان کی محبت میں اپنا پیسہ، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نیک ہوں گے اور آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ جنت میں بڑا اعلیٰ مقام دے گا، اور اگر ان کی اولادیں بھی ان کی اسی راستے پہ چلیں گی تو اللہ اس اولاد اور باپ دونوں کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا کرے گا۔ لیکن اگر اولاد پیچھے بگڑ جاتی ہے، باپ نے کوشش کی تو انشاءاللہ اس باپ پہ، اس ماں پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن اگر والدین نے اپنی زندگی میں اپنی اولادوں پہ کوئی کوشش نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، بچہ ہے 25 سال تک اسے بچہ ہے کہتے رہے، پھر جب وہ آپ کی گرفت سے نکل گیا پھر آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑوا سکتے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی۔ شریعت نے 7 سال سے باپ کی ذمہ داری لگا دی کہ بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کی ترغیب دلاؤ، سمجھاؤ، سکھاؤ، اپنے ساتھ کبھی مسجد میں لے جاؤ، گھر سنت ادا کرتے ہو اسے ساتھ کھڑا کر لو، اسے پتہ چلے کہ نماز کوئی چیز ہے۔ اور جب 10 سال کا ہو فرمایا اس پہ سختی کرو، اسے پنشمنٹ دو، سختی کرو، اسے مارنا پڑتا ہے، مارو ہلکی مار، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ میں نے ادا کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے۔ بڑے بڑے دیندار دیکھے ہیں جن کی اولادیں برباد ہو جاتی ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کو شفا دے، صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ عیادت مریض کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی اپنے بھائی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے، دیکھیں آج کل اس موبائل نے یہ مسئلہ ختم نہیں کیا، بڑھا دیا ہے، ہماری دوریاں بڑھ گئی۔ کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے فون پہ میسج کر دیتے ہیں، ہاں جی کیسے ہو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہوں، چلیں جی لا باس طورن انشاءاللہ، بس بات ختم ہوگی۔ یا حدیث کے اندر جو ذکر ہے وہ اس بات کا ہے کہ جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے گویا وہ جنت کے باغوں میں سے میوے چن رہا ہے۔ اور کائنات کے حبیب نے فرمایا جب تک وہ کھڑا رہتا ہے رحمت اللہ کی اس کو ڈھانپے رکھتی ہے، اور جب یہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے گویا اللہ کی رحمت میں غوطے کھانے لگتا ہے۔ موبائل سے یہ اجر نہیں ملے گا الا کہ کوئی دوسرے ملک ہو یا دوسرے شہر ہو، بہت زیادہ دور ہو، لیکن آپ کے قریب ہے، آپ کے جاننے والوں میں سے ہے، آپ فون پہ ہی اپنا کام نپٹا لیتے ہیں، تو اس میں وہ اجر نہیں ملے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عیادت اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جو دیندار طبقہ ہے اور خصوصاً جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم دعوت دیں، کسی کو راہ راست پہ لائیں، نمازی بنائیں۔ بہت سارے ہمارے دوست اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی کوششیں قبول کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حلقہ حباب میں اگر کوئی بیمار ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے تو کوشش کرے، وقت نکالے، جا کر کے اس کی تیمارداری کرے، عیادت کرے، اس کے لیے دعائیں کرے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عیادت کرنا اجر کا باعث بھی ہے
اور اس مریض کے لیے انشاءاللہ ہدایت کا باعث بھی۔ اس کی دلیل دیتے ہیں آپ کو، صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور ایک یہودی کے گھر چلے گئے۔ یہودی کے، ہمارے معاشرے میں مختلف مسالک فرقے ہیں، لیکن یہودیوں سے نیچے ہی ہیں۔ بہرحال یہودی کے پاس پہنچ گئے، دستک دی، کون؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائیے۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ کا بیٹا بیمار تھا، میں نے سوچا اس کی تیمارداری کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین، بیٹھ گئے، دعوت دی، اس بچے کے لیے دعا کی، شفا کی، پھر اس کے بعد اسے دعوت دی کہ دیکھ ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آ، مجھے محمد الرسول اللہ مان لے، اللہ تجھے اپنی جہنم سے بچا لے گا۔ بچے نے کیا کیا؟ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ جب باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اپنے بچے کی حالت دیکھی تو اپنی آنکھ سے اشارہ کیا کہ ہاں تسلیم کر لے۔ اس بچے نے فوراً وہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، وہیں پہ اسے موت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فرمایا الحمدللہ، اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ ہے تیمارداری کے فائدے، عیادت کے فائدے۔ آپ جائیں، کوئی بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، آپ کا فرض بنتا ہے اگر علم میں آ گیا جائیں اس کے پاس۔ جب وہ تندرست ہوگا آپ کی بات سنے گا، وہ آپ کی دعوت سنے گا۔ وہ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے حوالے سے بے شمار احادیث بیان فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر جو حدیث آتی ہے، اس نے تو واللہ ہلا کے رکھ دی، آپ نے سنی ہوئی ہے، ہلا کے رکھ دیا، اتنا بڑا کام اور ہم پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے روز فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے روز فرمائے گا، جب بندے سارے کھڑے ہوں گے، پہلا سوال اللہ کر دے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا تو مجھے پوچھنے کیوں نہیں آیا؟ آپ ان الفاظ کی گہرائی میں ذرا جائیں اور سوچیں۔ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے ابن آدم، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ اکبر۔ بندہ آگے سے کہے گا اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، میں تجھے کیسے کھلا اور پلا سکتا ہوں؟ تو ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا ہے، میں تجھے کیسے تیری تیمارداری کرتا، عیادت کرتا؟ تو تو ساری کائنات کو شفا دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا جواب ہے؟ اللہ جواب دے گا میرے بندے، میرا فلاں بندہ جو تیرا قریبی تھا، ساتھ رہتا تھا، وہ بیمار ہوا تو اسے پوچھنے گیا تھا؟ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا تو نے کھانا کھلایا؟ فلاں پیاسا تھا تو نے پلایا؟ اگر تو ان تینوں کے پاس پہنچ جاتا، میں رب العالمین کی رضا کو وہیں پہ پا لیتا۔ بڑے بڑے عبادت گزار اس نیکی سے پیچھے ہیں۔ کسی کو کھانا کھلانا ہے مسکین کو، ہاں ہماری دسترخوان پہ بیٹھے گا کوئی افسر، کوئی اعلیٰ عہدے والا، کوئی اعلیٰ منصب والا، جاہ و جلال والا، بزنس مین، کسی غریب کے لیے میرا دسترخوان۔ سن لو حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دسترخوان پہ کوئی نہ بیٹھے مگر اللہ سے ڈرنے والا تیرے دسترخوان پہ بیٹھے۔ تیرا کھانا، تیری دعوت پرہیزگار لوگ کھائیں، غریبوں کو کھلایا کریں، بہت بڑی نیکی ہے، اللہ آپ کا رزق کم نہیں ہونے دے گا۔ لوگوں کو پلایا کریں، اللہ آپ کا رزق کم نہیں ہونے دے گا۔ لوگوں کی تیمارداری کیا کریں، اللہ کو وہیں پہ پا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عیادت کا ایک سلسلہ ہو گیا۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ وہی مریض قریب المرگ آ گیا، وہ میرا پیارا موت کے قریب پہنچ چکا، ابھی وقت آنے والا ہے، کیا کرنا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہائے وائے لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، ڈاکٹروں پہ لے جاؤ، ہاسپٹلز میں لے جاؤ،
فلاں دم والے کو بلا لو۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، اگر تمہارے بزرگوں میں سے کسی سمجھدار کو اشارہ مل گیا ہے، پتہ چل گیا کہ یہ کیفیت مرنے والے کی ہوتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے قریب بیٹھ کے کہو لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر جگہ پہ ہم چلے جائیں، اس کی کیفیت دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کو پیارا ہو جائے، ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے قریب بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اس کی زبان جاری ہو جائے۔ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لو جی وہ ابھی مرا نہیں ہے، پہلے مارنے پہ تل گیا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے، اگر آ گیا اجل، اس کی زبان چل گئی لا الہ الا اللہ، تو محمد الرسول اللہ نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اسے تاکید نہ کریں کہ پڑھ اس کو، کیونکہ موت کی کیفیت بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اگر کانٹوں کے اوپر سفید ململ کا کپڑا پھینک کے اور اسے کھینچا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب روح کو کھینچا جاتا ہے، اس قدر شدت کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے یہ مرنے والا۔ ہو سکتا ہے وہ انکار نہ کر دے، لیکن اس کے قریب بیٹھ کے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ساری زندگی تو نے توحید پہ گزاری، ایک اللہ کی عبادت میں گزاری، ایک اللہ کو منانے میں گزاری، لا الہ الا اللہ، تیرا کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ اللہ جس کے پاس تو حاضر ہونے جا رہا ہے۔ قریب المار کو اس طرح تلقین کریں، اور اللہ تعالی ہمارا حسن خاتمہ فرما دے، ہمیں موت ایمان کی حالت میں دے دے۔ اللہ اکبر۔ عالم دین سنا رہے تھے، یہیں آپ کے ادارے میں بھی رہ کے گئے، کہ موت کا وقت آیا تو لا الہ الا اللہ کی بجائے زبان پہ سبزیاں بیچ رہا تھا۔ یہ وہ آباد وقت ہے اللہ کی قسم، جنہوں نے ساری زندگی کاروبار تو کیا، اللہ کو کبھی راضی نہیں کیا، اللہ کی طرف کبھی نہیں آئے، نہ جمعہ پڑھنے، نہ نمازیں پڑھنے، نہ مسجد میں، نہ رمضان میں، نہ عیدوں پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب موت کا وقت آئے تو پھر کیسے لا الہ الا اللہ جاری ہو نہیں سکتا۔ جو ساری زندگی اس لا الہ الا اللہ سے محبت کرتا ہے، محمد کو اپنا رسول مانتا ہے، میرا رب انشاءاللہ اس کی زبان پہ کلمے جاری کروا دے۔ حسن خاتمہ کی دعا کیا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ، میری موت آئے ایمان کی حالت میں، یہی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میت، اب یہ مرنے والا مر گیا، اگلا سٹیپ کہ میت فوت ہو گیا، آپ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنا ہے آپ نے۔ کیوں رکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو یہ آنکھیں اس روح کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ کیا بچ گیا؟ یہ 6.5 فٹ کا جوان کچھ بھی نہیں، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی کچھ بھی نہیں، ختم کہانی۔ یہ مسجد کا امام ختم، یہ خطیب صاحب ختم، کہانی ختم ہو گئی۔ لاؤ کینچی اس کے کپڑے کاٹیں۔ ساری زندگی جس دولت کے لیے بھاگتا رہا، وہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ تیری جیب میں پڑا ہے، تیرا آئی فون تیری جیب میں پڑا ہے، نکالو۔ وارث کہیں گے پہلے یہ نکالو، اس نے بڑی مہنگی گھڑی پہنی، یہ اتارو، اور اس کے کپڑے چھوڑو، اس کو کاٹ دو۔ اللہ اکبر۔ اس کے جو کپڑے پڑے ہیں وہ بھی مولوی صاحب کو دے دو، ہم نہیں پہنیں گے، وہ مر گیا ہے، ہمیں کچھ ہو نہ جائے۔ تیری ساری دولت تیرے کسی کام نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دو، اس کی آنکھیں بند کر دو، اور جو حدیث میں دعا آتی ہے وہ پڑھو، اور اس کے بعد اس کے لیے، اس مرنے والے کے لیے اگلا سٹیپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اپنے پیاروں سے جو فوت ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ دشمنی ہوتی ہے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ مرنے والا میرا پیارا ہے، میں چاہوں گا اسے تکلیف نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، یہ فوت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کرتے ہیں کرنے والے؟ چیختے ہیں،
روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قریب بھلائی کی باتیں کرو، اچھی بات کرو، اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ تمہارے ہر کلمے کے اوپر فرشتے کہتے ہیں آمین آمین آمین، اور یہ چیخ رہا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر کھڑا ہوا بین کر رہا ہے، نوحے کر رہا ہے، شعر پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نوحہ کرنے والی عورت، آپ نے شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں اور اکثر نہ جانتے ہوں، یہ دیہاتی علاقوں کے اندر کیا ہوتا ہے، مقابلے میں نوحہ کیے جاتے ہیں، بین کیے جاتے ہیں۔ ایک ادھر بیٹھی ہو عورت، ایک دوسری طرف بیٹھی ہے، اور دونوں اپنے اپنے الفاظ میں نوحہ کر رہی ہے، بین کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اللہ اس کو کل قیامت کے روز آگ، جہنم کی آگ کا لباس پہنائے گا۔ باقی رہا رونے کا مسئلہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، چلو عیادت کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے تو صحابہ کا رش تھا، دیکھیں سارے تیمارداری کرنے آئے، عیادت کرنے آئے، رش دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ کیا سعد فوت ہو گئے؟ عرض کی نہیں اللہ کے نبی حیات ہیں۔ فرمایا پھر راستہ دو، سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ آگے بڑھے، دیکھا سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرض میں مبتلا ہے، ان کی تکلیف دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ رک کے اگلی بات سمجھاتا چلا جاؤں کہ میرے محمد کے تابع دار صحابہ میرے نبی کا رونا دیکھ کے، آنسو دیکھ کے وہ بھی رونے لگ گئے۔ پوچھا نہیں کیوں رو رہے ہیں، وہ بھی رونے لگ گئے۔ کیوں؟ میرا نبی روئے ہم بھی روئیں گے، میرا نبی یوں کرے ہم بھی کریں گے۔ کیوں؟ وہ متبع سنت تھے، اور آج امت نے سنت کو چھوڑ دیا، اللہ نے دنیا میں ذلیل کر دیا۔ جب رونے لگے سارے صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جو تمہاری آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں اللہ اس پر تمہیں کوئی عذاب نہیں دے گا، اور جو تمہارے دل کا غم ہے نا اس پہ بھی اللہ تم کو کوئی عذاب نہیں دے گا، ہاں اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر اس سے اچھی بات کرو گے اس میت کے لیے رحمت بن جائے گی، اور اگر اس زبان کے ساتھ تم نوحہ اور بین کرو گے یاد رکھو تمہارے اس بین اور نوحہ کرنے سے اس میت کو اللہ عذاب دے گا۔ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ کون سی محبت ہے کہ اپنی میت کو اللہ سے عذاب دلوا رہے ہو؟ یہ موقع تھا کہ تم اپنی میت کو سکون پہنچاتے، اور تم اس کے بدلے کیا کرتے ہو؟ اپنی میت کو تکلیف دے رہے ہو، رو رہے ہو، اور ایسے رو رہے ہو کہ جناب زبان سے تم اللہ کی ناشکری کے کلمات کہہ رہے ہو۔ یہ کوئی محبت نہیں۔ اور یاد رکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو نوحہ کرتا تھا نا میت پہ ڈنڈے اور سوٹے سے مارتے تھے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ اور جو حد سے زیادہ رونے لگتا مٹی ہاتھ میں لیتے اور اس کے منہ پہ پھینک دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں میت کے ساتھ یہ محبت کی جا رہی ہے۔ اور ایک مسئلہ سمجھاتا چلا جاؤں شاید آپ کے لیے نیا ہو، جب مرد فوت ہوتا ہے غور سے سنیے گا، اللہ اکبر، اس کی میت کو عورتوں میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ کس نے کہا یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ نہ محمد الرسول اللہ کی میت کو عورتوں میں رکھا گیا، نہ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے میرے علم کے مطابق کسی صحابی کی مرد کی میت کو عورتوں میں نہیں رکھا گیا۔ یہاں جو فوت ہوتا ہے مرد عورتوں کے سینٹر میں رکھ دیتے ہیں، وہ ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں اور بین کرنے لگتی ہیں۔ بھائی یہ غیر محرم ہے، پڑوسن آ رہی ہے کہہ رہی ہے منہ دکھا دو، گوانڈی کہتا ہے مجھے منہ دکھا دو، فلاں علاقے والی عورت آتی ہے میری سہیلی کا خاوند ہے منہ دکھا دو، کس لیے؟ تو غیر محرم جیسے ایک عورت مرد کو نہیں دے سکتی ویسے ایک مرد کسی اور عورت کو نہیں دے سکتا۔
غیر محرم عورت کو نہیں دے سکتا، چاہے وہ فوت ہو گئی. اسی طرح مرد کو بھی نہیں عورت دے سکتی. پھر میت جا رہی ہے، روکو جی خواتین آ گئی ہیں، ان کو چہرہ دکھا دو. کیوں؟ یہ غیر محرم ہے، تمہارا کیا لگتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ حقیقت بات ہے. ایسا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے کہ میت کو نہلا دھلا کے اس کے بعد اسے کیا جی عورتوں کے سینٹر میں میت کو رکھ دو. ساری عورتیں آ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. بھائی کیوں؟ اس پہ کوئی اجر نہیں ہے کہ کوئی عورت غیر محرم مرد کو آ کے دیکھے اس کی میت کو. اس پہ کوئی اجر نہیں، الٹا اللہ کے ہاں پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. اللہ اکبر. مردوں میں ہی میت کو رکھا جائے گا. یا اسلام کا جو طریقہ ہے دیکھیں، غسل جو میت کو دیا جاتا ہے، کوشش کریں وارث خود دیں، اولاد خود دیں. سیکھیں مولانا سے، حدیثوں سے پڑھ کے سیکھے. ہم نے پرماننٹ جناب بندے رکھے ہوئے ہیں جی، فلاں کو ہی بلاؤ، وہ جیسا کیسا بھی ہو، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ. اللہ اکبر. خود اپنی میت کو غسل دو. کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیب چھپا لیتا ہے، اللہ قیامت کے روز اسے 40 مرتبہ معاف کر دے گا. بیٹے کو ڈر لگتا ہے اپنے باپ کی میت سے، انا للہ و انا الیہ راجعون. نلا نہیں سکتا اپنے باپ کو، غسل نہیں دے سکتا اپنے باپ کی میت کو. ساری زندگی جس نے کما کما کے تجھے کھلایا بڑا کیا، جب وہ فوت ہو گیا اس کی میت سے ڈرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے، اب یہ میں سارا ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں تاکہ آپ کو سکھایا جائے. بھائی فوت کی ہر بندے کے ساتھ ہے، موت ہر بندے کے ساتھ ہے. اپنے جنازوں کو بھی سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق اس میت کو قبر تک اللہ کے سپرد کرو. میت اٹھائی جاتی ہے، اٹھاتے ہوئے بسم اللہ یا نعرہ تکبیر اٹھا کے چل پڑے. جب گھر سے نکلے عورتیں پیچھے دوڑتی ہیں، بے صبری کا مظاہرہ. یاد رکھو، کچھ عورتوں کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ پیچھے نہ دوڑی تو خواتین کیا کہیں گی، تو اسے تو غم ہی کوئی نہیں تھا، اسے تو غم ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو پیچھے دوڑی نہیں ہے. میت کے پیچھے دوڑنا یہ بے صبری ہے، صبر نہیں ہے. کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، بی بی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کے کس کو غم ہو سکتا ہے؟ لیکن پیچھے دوڑی گئی ہے. جب صحابہ دفن کر کے آئے، فرمایا انس تیرے جگر نے کیسے گوارا کر لیا کہ تو اپنے ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اوپر قبر میں مٹی ڈال رہا تھا، تیرے دل نے کیسے گوارا کر لیا؟ اللہ اکبر. غم ضرور تھا، آنسو ضرور تھے، لیکن بی بی فاطمہ نے زبان سے کوئی کلمہ ناشکری نہیں کہا. بی بی فاطمہ میت کے پیچھے نہیں دوڑی. کیوں؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی. آگے بڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ ساتھ کلمہ شہادت کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کس نے سکھایا یہ طریقہ تمہیں؟ کلمہ شہادت سارے مل کے پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ. یہ کس نے ایجاد کی ہے بدعت؟ کہاں سے لائے ہو نکال کے؟ صحابہ کی میتیں جایا کرتی تھیں، کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا. جس نے ساری زندگی کوئی قبر نہیں چھوڑی، کوئی جھنڈا نہیں چھوڑا، کوئی گھوڑا نہیں چھوڑا، کوئی قبر کی ڈھیری نہیں چھوڑی، کچھ نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد جب مر گیا کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ کو پتا ہے جس نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی مخالفت پہ گزاری ہے، اور جب مر گیا اور اس کے قریب یہ کلمہ پڑھو گے تو اس کے ساتھ کیا بیتے گی؟ اللہ اکبر. وہ سب سمجھ رہا ہوتا ہے، سارے پردے ہٹ گئے، لا الہ الا اللہ اسے اللہ سمجھا دیتا ہے یہ تھی لا الہ الا اللہ، تو نے چھوڑ دی، میری مانی نہیں، آج تو روئے گا، تیری کوئی مانے گا نہیں. پھر کچھ لوگ میت کے ساتھ شعر پڑھتے ہیں.
پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شعر گھڑے ہوئے ہیں، مائیے دوڑے ساتھ ساتھ گا رہے ہوتے ہیں، اور جناب آگے آگے اچھل اچھل کے کود کود کے. بھائی کس نے سکھایا؟ آؤ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں، اپنے ایمان تازہ کر لو. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 6 لوگ ایسے ہیں، 6 لوگ اگر وہ راستے میں مر گئے، اللہ اپنے ذمہ لیتا ہے، اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ اس بندے کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. 6 لوگ. کون سے 6 لوگ؟ پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کے راستے میں نکل پڑتا ہے اور راستے میں موت آ گئی، اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. دوسرے نمبر پہ یہ جو جنازے کے ساتھ نہیں جاتے نا، کہاں پہ جنازہ ہے جی؟ جامعہ رحمانیہ میں جنازہ ہے، چلو جی وہیں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے کوئی بہت دور سے جنازہ آ رہا ہے، اس کی صورتحال کچھ اور ہے. اگر اتنا قریب ہے کہ پیدل لے جایا جا رہا ہے تو جنازے کے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ چلو جی جامعہ رحمانیہ میں چلے جاتے ہیں. بس جنازے کے پیچھے چلنے والوں کے بارے میں سن لو. کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میت جنازے کے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے اور راستے میں اسے موت آ گئی، اللہ کے ذمے ہے، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے. اللہ اکبر، کتنا اجر ہے. ہاں پیچھے چلنا ہے، کیا پڑھ سکتے ہو؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم کر دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کے لیے دعا کرو. اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، راستے میں موت آ گئی، اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جو گھر سے نکلتا ہے وضو بنا کے مسجد کے لیے اور راستے میں موت آ گئی، اللہ اس کو بھی ضرور جنت میں داخل کرے گا. اور پانچویں نمبر پہ جو اپنے شرعی امیر یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، شرعی امیر کے پاس جاتا ہے اس کی عزت کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے، راستے میں موت آ گئی، اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا. چھٹا شخص جو اپنے گھر میں رہتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی سے ناراض نہیں ہوتا، غصے نہیں ہوتا، اگر اسی حال میں اسے موت آ گئی، اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. جنازہ فوت ہو گیا، میت جا رہی ہے، جناب ہم موٹر سائیکل کھینچتے ہیں، گاڑی وہ مقام جہاں جنازگاہ ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، میت کے پیچھے چلتے نہیں ہیں. اتنا بڑا اجر ہے کہ اگر میت کے پیچھے چلتے ہوئے موت آ گئی تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کو ضرور معاف فرما دے گا. اور اس کے بعد جنازہ، کچھ لوگ صرف تعزیت سے ہی کام چلا لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے تعزیت بھی کر سکتے ہیں آپ، فرض کفایہ ہے جنازہ، لیکن اجر بڑا ہے. فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ اسے 1 قرات کے برابر ثواب دیتا ہے، اور جو اس کے دفن 2 قرات اجر دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا 2 قرات کیا ہے؟ فرمایا 2 قرات، 1 قرات کا مطلب ہے احد پہاڑ جتنا اجر دیتا ہے اللہ. اور پھر مواہد، سبحان اللہ، اللہ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، اللہ ہمیں توحید پہ ہی موت دے دے. اہل توحید آپ کو مبارک ہو، اللہ کی قسم، اسی پہ پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، باقی زندگی گزار دو توحید پہ. کوئی راضی ہوتا ہے ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، توحید پہ پکے ہو جاؤ. کائنات کے حبیب نے فرمایا کسی میت مسلمان میت پہ 40 مواہد، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم آئے ہیں تیری بارگاہ میں، اس کو بخش دے. اللہ ان 40 مواہدوں کی، توحید والوں کی، اللہ والوں کی سن کے اس میت کے گناہ بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں جی. اب جنازہ ہے، جنازے میں بھی بڑے مسئلے ہیں. کچھ نیت سکھا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب، نیت کرتا ہوں نماز کی واسطے اس میت کے منہ طرف کعبہ شریف اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے. کوئی ایسی نیت دل کا ارادہ ہے بس. آپ گھر سے نکلے ہیں فلاں ابن فلاں کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، نیت ہو گئی. اور کچھ لوگ جنازے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کھڑے ہو جاتے ہیں پھر میت میں. ایسا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دفن کریں، اور دفن کرنے کے بعد، اور اس میں بھی مسئلہ ہے،
ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے جناب، میت فوت ہو گئی، کراچی سے بندے آ رہے ہیں جی، پشاور سے آ رہے ہیں جی، میت پڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک میت کہتی ہے جلدی لے چلو مجھے، جلدی لے چلو، یہ کہتے ہیں نہیں تجھے جانے نہیں دینا، تجھے ادھر ہی رکھنا، میرا کراچی والا آ جائے، میرا پشاور والا آ جائے، میرا فلاں آ جائے، تجھے دفن نہیں کریں گے۔ اور پھر اگر وہ سعودیہ میں فوت ہو گیا ہے یا کسی دنیا کے اور ملک میں فوت ہو گیا ہے تو جناب میت منگواؤ جی وہاں سے۔ کیا کرنا ہے بھائی میت کو ادھر؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ جنازہ ہی پڑھنا ہے نا، تو وہ غائبانہ جنازہ شریعت نے جب اجازت دی ہے، لیکن اس کے اوپر اجر پہ ایک عالم تھے عرب کے، وہ حدیث بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ جو میت جہاں پہ فوت ہو جائے اسے وہیں پہ اگر دفن کر دیا جائے تو اس کے گھر سے لے کے اس کی قبر تک اللہ سارے کا سارا درمیانی فاصلہ اس میت کے لیے نیکیوں سے بھر دیتا۔ نہیں میت لانی ہے یہاں پہ، کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کو اجر سے محروم کر رہے ہو، محروم کر رہے ہو اسے اجر سے، اسے اجر دینے دو، لینے دو اللہ سے، وہ تو فوت ہو گیا، یہاں غائبانہ جنازہ پڑھ لو، انشاءاللہ وہ جہاں بھی ہوگا کل قیامت کے روز اللہ اسے لا کھڑا کرے گا، اور اصل اکٹھ تو جنت میں ہوں گے انشاءاللہ، جب جنت میں سارے میرے جامعہ رحمانیہ میں جمعہ پڑھنے والے مرد و خواتین انشاءاللہ جب سارے مل کے وہاں پہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اصل اکٹھ تو وہ ہے۔ میت کو دفن کرنے لے گئے، اللہ اکبر، دفن کرنے کے بعد اسے دفن کریں، اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا، زندوں کا، مردوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے۔ میت کو دفن کریں، اس کا چہرہ قبلہ طرف کر دیں، اگر دوسری قبر ہے جسے لحد کہتے ہیں تو اس میں پوری سائیڈ ہی اس کی قبلے کی طرف کر دیں، اگر سیدھا لٹایا تو اس کا چہرہ موڑ دیں، اور اسے دفن کرنے کے بعد اب تھا دعا کرنا، یہاں مولوی صاحب نہیں آتا، میت وہاں پڑی ہے، جنازہ پڑا ہے، اس کے بعد پھر دعائیں مانگتا ہے، بعد میں دعا مانگے دفن کرنے کے بعد، پھر رج کے مانگے، اس کے لیے دعا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ لیکن میت کو دفن کرنے کے بعد 70 قدم چل کے پھر اذان دے رہا ہوتا ہے، 70 قدم کے بعد اذان دے رہا ہوتا ہے۔ کس نے سکھایا؟ کسی نے نہیں سکھایا، محمد کریم نے نہیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلتے ہیں، میت کے گھر کھانا۔ جریر بن عبداللہ یہ جو چلے جاتے ہیں نا، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، پڑوسی ہیں، میت دفن کر کے آئے، چلو بھی روٹی کھا کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں مسند احمد کے اندر، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں میت دفن کرنے کے بعد میت کے گھر میں اکٹھا ہونا یا ان کے گھر سے کھانا ہم اسے نوحہ سمجھتے تھے، یعنی اسے گناہ سمجھتے تھے۔ اور میرے بھائی کیا ہو گیا، میت کے گھر سے نہیں کھانا چاہیے، اور نہ ہی میت کے گھر پکنا چاہیے۔ لیکن یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہی نہیں رہا، برباد ہوگی سب کچھ۔ میت کے عزیز و اقربا کو چاہیے کہ اس کی طرف سے کھانا پکائیں، ان کے وارث تو پریشان ہیں، وہ بیچارے رو رہے ہیں، اور تم ان سے روٹیاں مانگ رہے ہو، روٹیاں مانگ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے رشتہ دار بنائیں، نہیں تو اس کے دوست بنائیں، نہیں تو اس کے پڑوسی بنائیں، ان میت والوں کو 3 دن تک کچھ نہ پکانے دیں، وہ تو بیچارے افسوس میں پہلے لگے ہوئے ہیں، اور ہم جناب بیٹھے ہیں وہاں پہ روٹی کے انتظار میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر طرف یہی معاملے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھوڑیاں، دریاں، مسلے، دریاں بچھا کے بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی اوپر بیٹھ جائے تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یا اوپر بیٹھنا یا دری پہ بیٹھنا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، جہاں مرضی بیٹھیں۔ تیسرے دن کلخانی، میت کو اب یہ پیسے ضائع کر رہے ہیں، جو حق ہے نا وہ بھی میں آپ کو 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں کون سے حق ہے میت کے ہمارے اوپر۔ کلخانی تیسرے دن ہمارے بریلوی بھائی کلخانی کر دیں گے، دیوبندی بھائی قرآن خوانی کر دیں گے، اور اہل حدیث درس قرآن کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تینوں ایک ہی چیز ہے، جو مرضی کر لو۔ تیسرا دن کیوں سلیکٹ کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور پھر دریوں پہ بیٹھ کے ایک آتا ہے دعا، وہ سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سورۃ فاتحہ 3 بار کل پڑھ کے میت کو بلٹی کیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی شریعت میرے نبی نے نہیں سکھائی۔ ہاں تم دعا کرنا چاہتے ہو، دوست ہے، یار ہے، سجن ہے، جاؤ اس کی قبر پہ اور وہاں کھڑے ہو کے دعا کرو۔ میرے نبی رات کو سوئے رہے،
مسجد نبوی کی خادمہ فوت ہوئی، صبح فجر پڑھی، پوچھا وہ خادمہ نظر نہیں آ رہی، عرض کی اللہ کے نبی رات فوت ہو گئی تھی، موسم ٹھیک نہیں تھا، آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ آپ نے وہیں کھڑے ہو کے نہیں کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اس کے لیے دعا کر دے، نہیں، میرے نبی خود گئے، صحابہ کو ساتھ لیا، جا کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا دیا، قبر پہ جاؤ اس کے لیے دعا کرو، وہیں بیٹھے ہی سورۃ فاتحہ، الفاتحہ، پتہ نہیں کیا یار کہاں سے لے لیے شریعت۔ شریعت تو وہی ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی اور صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ اور اس کے بعد 7واں جمعراتاں، 40واں اور پھر برسی۔ یہ بتائیں مجھے، جس مولوی صاحب کو اتنا کچھ ملتا ہو کھانے میں، وہ حق کیسے قبول کرے گا؟ وہ تو دیکھے گا بھی نہیں، وہ کہے گا نہیں بھائی بالکل نہیں، مجھے یہاں کھانے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ بھائی میت کو کیا دیا؟ میت کو کیا دیا؟ سب کچھ تو یہیں کھایا گیا، بچے کھا گئے، مولوی صاحب کھا گئے، سارے کھا گئے، میت کے لیے کیا کیا؟ آئیے اپنے پیاروں کے حق میں مختصر سنا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی میت کا قرض ادا کریں۔ اوکھی باتیں کر رہا ہوں، اب بہت سارے بھائی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کیوں کہ وہ کھانے کا مسئلہ تھا، یہ دینے کا مسئلہ ہے۔ میت کا پہلا حق، میرے پیارے کا پہلا حق، اس کا قرض اتارو۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو لایا جاتا فرماتے اس کے اوپر قرض اگر ہے تو آپ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے، جب تک اس کا قرض نہیں اترے گا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اس کا قرض اتارا جائے۔ اور ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، حج کی منت مانی ہوئی تھی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں ضرور کر، اگر اس نے قرض لیا ہوتا تو ادا کرتی؟ اس نے عرض کی بالکل کرتی۔ فرمایا پھر اللہ سب سے بڑا حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اس نے منت مانی تھی تو ادا کر۔ معلوم ہوا جائز منت ماننا بھی جائز ہے، نظر مان سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا حق، میت کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ وصیت لکھنے کا ٹرینڈ ہی کوئی نہیں۔ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی کہ کوئی تم میں سے ایک رات نہ گزارے کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ پڑی ہو۔ ہم کچھ لکھتے ہی نہیں، مر جاتے ہیں، بعد میں پھڈے لڑائیاں اور کیس ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 3، پیاروں کا حق۔ پیاروں کا حق یہ ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کرو، جا جا کے رو رو کے اللہ کے سامنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ گئے تھے اور وہاں جا کے آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں جتنے صحابہ ساتھ بیٹھے تھے سارے رونے لگ گئے۔ تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، قبر پہ جاؤ، وہاں پہ اگر پیاروں کو یاد کر کے آنسو بھی آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عورتوں کا قبروں پہ جانا اجازت ضرور ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے حالات کے اندر یہ جو بے پردہ فل میک اپ پروگرام کر کے اور بند سمر کے قبروں پہ جاتی ہیں، یہ دعا کرنے جا رہی ہے اور پھر وہاں جا کے بین نوحہ اور جناب پتہ نہیں کیا کیا وہاں باتیں کرتی ہے۔ ایسی عورت کو قطعاً قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ صبر والی، پردے والی، حیا والی جائے، جا کے اپنے پیاروں کی قبر پہ دعا کر سکتی ہے، لیکن ایسے چلا جانا جیسے آپ 9ویں 10ویں محرم پہ دیکھتے ہیں بازار لگے ہوئے، بازار مذاق بنا لیا قبرستان کو انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا قبروں پہ جانا دنیا سے تمہارے دل دور ہو جائیں گے، آخرت کی محبت ہوگی۔ اور یہاں پہ کیا قبروں پہ میلے لگ رہے ہیں، خواتین بند سنور کے پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اپنے پیاروں کے، اپنے پیارے یعنی میرا والد ہے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کا کوئی دوست ملے گا نا ان سے بھی محبت کرنا یہ میت کا حق ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گدھے کھچر پہ سوار تھے، اس وقت یہ سواری تھی، کاسٹلی تھی، پیسے لگتے تھے، اوپر سوار تھے، ساتھ اور بھی 1-2 ساتھی تھے۔ راستے میں ایک بزرگ کو دیکھا، نیچے اترے
اسے اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی اور ساتھ وہ جانے لگے، پیدل تھے، فرمایا یہ میرا گدھا بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ساتھی کہنے لگے کیا ضرورت تھی سیدنا عبداللہ، ایک پگڑی دے دی تھی کافی تھی۔ فرمایا نہیں نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کا خیال رکھو، یہ میرے باپ عمر کا یار تھا اور میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے باپ کا یار پیدل سفر کرے، میں نے پگڑی بھی دی، سواری بھی دے دی۔ تو یہ میت کا حق ہے آپ کے پیاروں کا کہ ان کے دوستوں کا بھی خیال رکھے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، 3 چیزیں جو میت کو بڑا فائدہ دیتی ہیں۔ دیکھیں یہ کامن سی بات ہے، ہر شخص کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ میں مرنے والے کے لیے کچھ کر دوں، کچھ کر دوں، لیکن یہ جو کل 7ویں 40ویں 50ویں اور یہ کرتے ہو، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ بس کھا پی کے جناب ڈکارنے والی بات ہے۔ 3 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، عمل منقطع ہو جاتا ہے، ہاں پیچھے سے 3 چیزیں اسے فائدہ دیتی ہیں۔ صدقہ جاریہ کریں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، صدقہ جاریہ کریں۔ ایک صحابی آیا عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں کر لے۔ عرض کی کون سا صدقہ؟ فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو پانی کا کنواں کھدوا دے۔ اس نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اوپر لکھ دیا کہ یہ میری ماں کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کریں آپ کے وارث کو بھی اجر ملے اور آپ کو بھی ملے۔ آپ کا پیسہ بھائی بڑا قیمتی ہے، آپ نے محنت کر کے کمایا ہے، یہ مولویوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں کہ اللہ کے نبی اپنی میت کو کیسے فائدہ پہنچاؤں، تو صدقہ جاریہ بہت سارے اس کے طریقے ہیں، ڈیٹیل میں بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نمبر 2، علم ينتفع به۔ مرنے والا کسی کو قرآن پڑھا گیا تھا، کسی کو حدیث پڑھا گیا تھا، یا کسی کو دین کی باتیں سمجھا گیا تھا، جب تک وہ مرنے والا مر گیا، یہ سیکھنے والا زندہ ہے، جب تک عمل کرتا رہے گا مرنے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اولاد صالح، نیک اولاد، نیک اولاد۔ اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے والدین اگر دنیا سے چلے گئے، یا ماں یا باپ چاہتے ہیں ان کی قبر ٹھنڈی ہو جائے، آج سے عہد کر لیں کہ اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، تیرے نبی کے تابع دار بن جاؤں گا، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاروں گا۔ انشاءاللہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں آپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ آپ کے والد یا والدہ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے نا، محبت تو یہ ہے، محبت تو یہ کوئی نہیں بعد میں یاد کر کے ابا بڑا چنگا تھا، بھائی آپ کے اس بات سے کیا ہوگا، آپ اس کے لیے کچھ کریں اپنے والدین کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالی سب کی بخشش فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کو اعلیٰ علیین میں ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔